اللہ تعالیٰ کو وہ نوجوان پسند ہے جو نوجوان اپنی جوانی اللہ کی فرما برداری میں گزار رہا ہو، جس کی جوانی اللہ کی اطاعت میں، اس کی فرما برداری میں گزر رہی ہو۔ اور اللہ رب العزت اس نوجوان کو پسند نہیں کرتا جو اپنی خواہشات کے پیچھے چلے، جو زنا کے راستے پر چلے۔ زنا کے راستے پر چلنے سے بڑے بڑے خطرے ہیں۔ ایک خطرہ تو یہ ہے کہ انسان کا ایمان سلب کر لیا جاتا ہے۔ دوسرا خطرہ یہ ہے کہ زنا پر چلنے کی وجہ سے انسان عورتوں کے فتنے میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ تیسرا خطرہ یہ ہے کہ انسان شیطان کے، ابلیس کے چنگل میں پھنس جاتا ہے۔ چوتھا خطرہ یہ ہے کہ انسان کا دل گمراہ ہو جاتا ہے، انسان کا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ اور زنا کے راستے پر چلنے سے پانچواں بڑا خطرہ یہ ہے کہ جب انسان زنا کرتا ہے یا زنا کے راستے پر چلتا ہے تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی کہ جب کسی قوم میں زنا عام ہو جائے تو پھر اس قوم میں اللہ تعالیٰ ایسی ایسی بیماریاں بھیجے گا جو تم سے پہلے لوگوں پر وہ بیماریاں کبھی آئی ہی نہیں تھیں۔ اور اگر آپ موجودہ صورتحال کا جائزہ لیں، اس وقت آپ پوری دنیا کا اخلاقی منظرنامہ دیکھیں تو آپ کو ایسا لگے گا جیسے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام چیزوں کو دیکھ کر ہمیں خبر دی ہو۔ اور چونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ غیب کے علوم عطا فرمائے جو آپ علیہ السلام نے ہمیں بتایا، ہمیں خبر دی، تو انہی علوم میں سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ابن ماجہ کی روایت ہے، اے مہاجرین کی جماعت، ذرا دھیان سے سنو کہ جب کسی قوم میں بے حیائی عام ہو جائے اور وہ بے حیائی کا اعلان کرنے لگیں، وہ دوسروں کے سامنے اس کو ظاہر کرنے لگیں، تو پھر اس وقت اللہ رب العزت طاعون بھیجے گا اور ایسی ایسی وبائیں بھیجے گا جو تم سے پہلے لوگوں پر کبھی آئی ہی نہیں تھی۔ یعنی جب کسی قوم کے اندر بے حیائی عام ہو جائے، اور عام بھی اس طرح سے ہو جائے کہ لوگ بے حیائیوں کا اعلان کرنے لگیں۔ آپ مغربی اقوام کو دیکھیں، آپ اخبارات میں پڑھتے ہوں گے کہ فلاں وزیر نے اعلان کیا کہ میں ہم جنس پرست ہوں، فلاں عورت نے کہا کہ میں نے اتنی بار زنا کیا ہے، پہلی بار فلاں کے ساتھ زنا کیا، دوسری بار فلاں کے ساتھ زنا کیا۔ یہ ہے زنا کا وہ اعلان جس کی خبر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ اور اس وقت المیہ یہ ہے کہ صورتحال کچھ اس طرح کی ہو چکی ہے کہ ہمارے بہت سے ایسے نوجوان ہیں جو اپنے اپنے دائرے میں زنا کا اعلان کر رہے ہیں۔ اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر وہ یوں گپ لگاتے ہیں کہ میرے فلاں عورت کے ساتھ تعلقات ہیں، فلاں لڑکی سے میرے تعلقات ہیں، میں نے فلاں سے اتنی بار تعلقات قائم کیے، وغیرہ وغیرہ کی بے حیائی کی باتیں۔ اللہ رب العزت ہمیں بے حیائی سے، بے حیائی کی باتوں سے محفوظ رکھے، اور ان باتوں کو ادا کرتے ہوئے آپ یقین کریں کہ مجھے کپکپی ہو رہی ہے اور مجھے شرم آ رہی ہے کہ میں ان چیزوں کو کیسے آپ کے سامنے بیان کروں، لیکن چونکہ حدیث رسول کا تقاضا یہ ہے کہ میں حدیث کے مفہوم کو آپ کے سامنے کھول کھول کر بیان کروں، میں اس وجہ سے مجبور ہوں کہ میں یہ تشریحات آپ کے سامنے زمانے کے حساب سے پیش کر سکوں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب زنا عام ہو جائے اس طور پر کہ لوگ زنا کا اعلان کرنے لگیں، 1979 کے اندر جو وبا آئی، کتنے ملین لوگ اس وبا میں گرفتار ہوئے۔ 1981 میں جو وبا آئی اس میں بھی لاکھوں لوگ اس کے شکار ہوئے۔ پھر جو ایڈز کی وبا آئی، اس کے اندر ایک دن میں دنیا کے اندر کتنے لوگ گرفتار ہوئے۔ ان وباؤں کو اس صدی سے پہلے دنیا نے کبھی دیکھا ہی نہیں تھا۔ یہ نئی وبائیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دے دی کہ جب زنا اس طرح سے عام ہو جائے کہ لوگ اعلان کرنے لگیں تو پھر ایسی ہی وبائیں آئیں گی۔ اور اتنی دور کی بات ہم کیا کریں، آپ کرونا وائرس کو ہی لے لیں، کووڈ-19، یہ جو وبا آئی اس کے اندر کتنے لوگ گرفتار ہوئے، لاکھوں کروڑوں تک کی تعداد ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو لوگ وبا کے اندر مبتلا ہو رہے ہیں یا وبا کے اندر جو گرفتار ہو رہے ہیں وہ سب کے سب گنہگار ہیں، ایسا نہیں ہے۔ جب اللہ رب العزت کوئی وبا بھیجتا ہے، کوئی عذاب نازل فرماتا ہے یا کسی طرح کی آزمائش بھیجتا ہے تو پھر تخصیص نہیں ہوتی کہ نیک بندوں
को ये वबा गिरफ्तार नहीं करेगी, बुरे बंदों को ये वबा पकड़ेगी, ऐसा कुछ नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब अल्लाह ताला की आजमाइश आती है, अल्लाह का अजाब आता है या अल्लाह की पकड़ आती है, तो फिर सबको आती है। फिर तखसीस नहीं होती कि बड़े को लगे और छोटे को ना लगे, मर्दों को लगे औरतों को ना लगे, बूढ़ों को ना लगे और जवानों को लगे, ऐसा कुछ नहीं है। अल्लाह की जब आजमाइश आती है तो फिर सब पर बग़ैर किसी तखसीस के आती है। तो ये जो वबाएँ आ रही हैं, ज़हरल फ़सादु फ़िल बर्रि वल बहरि बिमा कसबत ऐदिन नास, ये हमारे अमाल की वजह से, हमारे करतूतों की वजह से। तो ज़िना के रास्ते पर चलने का ये बहुत बड़ा ख़तरा है कि जब इंसान ज़िना के रास्ते पर चलता है तो फिर वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से मलऊन करार दिया जाता है और वो उन लोगों में शामिल हो जाता है जिनके गुनाहों की नहूसत की वजह से दुनिया के ऊपर वबाएँ आती हैं। जबकि पाक नौजवान, मुत्तकी नौजवान, वो नौजवान हैं जो कभी ज़िना के रास्ते पर न चले, वो ज़िना करना तो बहुत दूर की बात है, वो ज़िना के करीब भी न जाए। तो ये ज़िना के रास्ते पर चलने के ख़तरात हैं। अब इसके बाद हम ये बयान करने की कोशिश करेंगे कि इंसान ज़िना के रास्ते पर क्यों चल पड़ता है, वो असबाब क्या हैं, वो वजूहात क्या हैं जिनकी वजह से इंसान को ज़िना का रास्ता खूबसूरत लगने लगता है, पसंदीदा नज़र आने लगता है। इंशाअल्लाह अल्लाह के फ़ज़ल से, उसके करम से हम इन चीज़ों को तफसील के साथ बयान करने की कोशिश करेंगे और हमारी कोशिश ये हो कि हम उन नौजवानों में शामिल हों जिनकी जवानी अल्लाह की फर्माबरदारी में गुज़रे, जिनकी जवानी अल्लाह की राह में गुज़रे, जिनकी जवानी में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत हो, जो जवानी की हालत में अपने चेहरे पर दाढ़ी सजाए हुए हों, जो जवानी की हालत में नमाज़ों की पाबंदी कर रहे हों। जवानी की इबादत अल्लाह को बेहद पसंद है। अल्लाह को बेहद पसंद है वो नौजवान जो तौबा करे, अल्लाह के रास्ते पर आ जाए, अपने तमाम पिछले कामों को छोड़ दे। 25 साल का, 30 साल का, 35 साल का जवान जब तौबा करता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे अपनी रहमतों में ढांप लेता है। आइए तौबा करते हैं, उन नौजवानों में शामिल होते हैं जिनके बारे में पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये लोग क़यामत के दिन अर्श के साए में होंगे। और उन नौजवानों में शामिल होते हैं इन्नहुम फ़ित्यतुन आमनू बिरब्बिहिम वज़िदनाहुम हुदा। ये हैं वो नौजवान जिन्होंने अपने रब पर ईमान लाया और हमने इनकी हिदायत में इजाफा कर दिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज न भूलें।